تو کربلا میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ حسین سے بدلہ لے لو جو اس کے بابا نے آپ کے بڑوں کو مارا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ مولا علی علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے تو ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادریں چھینی گئی۔ روایتوں میں یہی ملا ہے کہ 1.25 لاکھ تو عالم تھا، 1.25 لاکھ۔ اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا دین پکڑا؟ یزید سے کچھ انعامات کا کہ ہمیں یزید انعامات دے گا، یہاں اس ڈر اس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا کہ یزید ہمیں قتل کر دے گا، کیا پھر وہ زندہ رہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کسی کا بھائی، کسی کا چاچا، کسی کا دادا، کسی کا بہنوئی، کسی کا چاچا، یعنی کہ بہت سارے مولا علی علیہ السلام نے قتل کیے، واصل جہنم کیا اتنی جنگوں میں۔ جب غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، میرے بعد مولا علی کو اپنا خلیفہ ماننا، مولا علی کو جانشین ماننا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد علی آپ کا لیڈر ہے، علی آپ کا جانشین ہے میرے بعد امت کے اوپر۔ تو امت نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے۔ پھر وہ بغض پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے تک آیا، پاک سیدہ کی شہادت ہوئی، وہ بغض حضرت امام حسن علیہ السلام تک آیا، امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر برسائے گئے، وہ بغض کربلا تک آیا۔ کربلا میں اعلان ہوا، اے لوگو اس حسین کو قتل کرنا ہے جس حسین کے والد نے یعنی مولا علی نے بدر میں، احد میں، دیگر جنگوں میں تمہارے بڑوں کو مارا تھا، آؤ اس کے بیٹے حسین سے بدلہ لے لو۔ تو کربلا میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ حسین سے بدلہ لے لو جو اس کے بابا نے آپ کے بڑوں کو مارا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ مولا علی علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے تو ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادریں چھینی گئی اور ان کو بے پردہ کر کے کوفوں کے شہروں میں، چوکوں میں گھمایا گیا۔ اور وہ وقت بھی تاریخ نے لکھا کہ جب پاک سیدہ دربار میں یزید کے سامنے روبرو پاک سیدہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے یزید، ہم لوگ اگر اشارہ کریں تو ہوائیں روک دے، ہم اشارہ کریں تو پوری دنیا رک جائے، اور ہمیں تو کیسے ہرا سکتا ہے؟ تو آخر میں ہمارے بھائی سرور بھائی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں یہی یزید کے اوپر اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا۔ جی بالکل یہی ہوا کہ انہوں نے بدلہ تو لینا چاہا تھا جی، مگر ہمیں یزید جو کر گیا وہ تو ان کا اپنا کردار تھا، وہ تو ان کا بدلہ تھا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جو ہے اتنے بڑے علماءوں نے ان کا ساتھ دے دیا، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے جو ہے مفتی تھے، اور روایتوں میں یہی ملا ہے کہ 1.25 لاکھ تو عالم تھا، 1.25 لاکھ۔ اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا دین پکڑا؟ یزید سے کچھ انعامات کا کہ ہمیں یزید انعامات دے گا، یہاں اس ڈر اس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا کہ یزید ہمیں قتل کر دے گا، کیا پھر وہ زندہ رہے؟ اگر یہ موت سے ڈر گئے اور انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ حسین قتل واجب ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو کیا وہ زندہ بعد میں بھی رہے؟ کہ ہم ابھی تک تلاش میں ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جب کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ جنت دے دوں گا، آؤ جنت دے دوں گا۔ اب خود ہی تاریخوں میں پڑھو کہ 10 محرم کی رات کو جو ہے نا اس نے اعلان کر دیا کہ مولا میں تیری طرف ہوں، اور آج وہ حضرت حرس کہلا رہا ہے جی جی
کہ ابھی بھی وقت ہے، یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ یزیدی ختم ہوئی ہے اور نہ حسینی ختم ہوئی ہے، یہ تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ دو فرقے ہیں، یہ تو لوگوں نے بنائے کہ 72 بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دو فرقے ہیں، یا یزیدی یا حسینی، یا جنتی یا جہنمی۔ کوئی اور بھی ہے جنت کے علاوہ کوئی راستہ یا جہنم کے؟ اللہ نے دو تو راستے بنائے ہیں کہ دو راستے ہیں بندو، یا تو جنت میں چلے جاؤ اور جا جہنم میں۔ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو جنت بانٹنے والا کون ہے؟ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو جنت بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ نے چن لیا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جنت کس کی جاگیر ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہمیں راستہ نہیں مل رہا تو ہم اپنی بدقسمتی کو روئیں۔ جو حسین کو نہیں رو رہا وہ اپنی بدقسمتی کو ضرور روئے گا۔ آج بھی ایک آنکھوں سے قطرہ اگر اہل بیت کے غم میں نکلے گا نا تو وہ پہاڑوں جیسے گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور وہ قیامت میں گواہ رہے گا ایک قطرہ کہ حسین کے غم میں رویا تھا۔ میں کربلا کی جنگ تو نہیں لڑ سکتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وہ ہواؤں کا بھی ان کے تابع تھا، ہوا ان کے تابع تھی، اور وہاں پہ ایک ہدہد پکھی پرندہ تھا، وہ بھی ان کے تابع تھا۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے کنویں میں ڈالا گیا نا تو وہ پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھا کر اس کنویں کے اوپر ڈال رہا تھا، تو کسی پرندوں نے اس سے پوچھا کہ اے ہدہد، تیرے اس قطرے سے وہ کنواں آگ تو نہیں بجھ سکتا؟ کہنے لگا کہ میں مان رہا ہوں کہ یہ آگ تو نہیں بجھ رہے گی، مگر قیامت والے دن کہوں گا کہ مولا میں اس طرف تھا، آگ بجھانے کی طرف تھا، میں اس طرف تھا، میں نے تو کوشش کی، آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو آئے گا۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ قیامت والے دن یہی تو کہیں گے کہ مولا ہم تیرے حسین کی طرف تھے، ہم تیرے حسین کی طرف تھے۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، مگر ہاتھ جوڑ کر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے کئی رشتے چھوڑے ہیں اور یہ بھی پتہ تھا کہ کئی دوست مجھ سے جدا ہو جائیں گے، کئی رشتہ دار مجھ سے جدا ہو جائیں گے، کئی دوست جو ہے مجھے یہ طعنے دیں گے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے، رسوائی تھوڑی بہت تو آئے گی، مگر زہرا کے صدقے وہ مقام عطا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ بھی خود دیکھتے رہ جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے ان دوستوں کی معیار کو نہ دیکھو، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے عزت نہیں ملے گی اور میں دوستوں کو اتنا بڑا میں نے وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، چھوڑ دوں گا۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو اور چلے آؤ در زہرا پہ، آج بھی وقت ہے، چلے آؤ۔ غلطی کوتاہی معافی کی معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیوز مکمل واچ کیا، اور ہم اپنے بھائی کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنے لائف کے بارے میں بتایا کہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، بات حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ اگر آپ کو اپنی آخرت پیاری ہے تو حق کی جانب آ جائیں، ان کا یہ کہنا تھا۔